گزشتہ ہفتے موٹر وے کے اوپر ایک بڑا دردناک واقعہ ہوتا ہے جب ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے جنسی زیادتی کا نشان بنایا جاتا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان کے اندر تو اس واقعے نے پاکستانی قوم کو ایک دم سے شوق میں لے لیا۔ اب جب قوم ایک شوق میں آئی اور اس کے اوپر ہر بندے کی اپنی ایک رائے بھی تھی، ظاہری بات ہے لوگ غصے میں بھی تھے اور ایک غم و غصے کی ایک تقریباً لہر تھی پورے کے پورے ملک کے اندر، تو اس کے اندر بہت سے لوگوں کی اپنی ایک مختلف چیزوں کے بارے میں آراء تھی۔ لیکن گزشتہ دنوں دو بندوں نے اپنی آراء دی اور پوٹینشیل ریزن انہوں نے ڈیک کی ہیں اس سارے معاملے کے اوپر۔ ان دونوں کی آراء کے اوپر میں اس لیے بھی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کی ایک ماسز کے اندر بڑی پبلک کے اندر فالوئنگ بھی ہے۔ ان میں سے ایک ہیں طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، اور دوسرے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب۔ تو پہلے چلتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف۔ مولانا طارق جمیل نے اس کے اوپر اپنا ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے تقریباً ہفتے کے بعد۔ تو مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر بڑی مین ریزن ہے اس طرح کے واقعات میں فحاشی کو ہونا، اور اس کے بعد انہوں نے انہوں نے کس طرح سے کنیکٹ کیا ہے، لیکن ان کے مطابق کو ایجوکیشن بھی اس کی ایک ریزن ہے۔ مطلب مجھے اب اس لاجک کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کو ایجوکیشن، اور پھر انہوں نے ایک مثال اس طرح کی دی ہے کہ اگر آپ آگ کو اور تیل کو ایک ساتھ رکھیں گے تو آف کورس پھر وہاں آگ تو بھڑکے گی۔ تو سر آگ بھڑکنے کی تو چلیں آپ کی بات ایکسیپٹیبل ہوگی، لیکن یہ جو بندہ تھا یہ تو کسی کو ایجوکیشن کی پیداوار نہیں تھا، پھر اس کی آگ کیوں بھڑک گئی؟ یا اس کے علاوہ جو فار ایگزامپل بوائز سکولز ہیں یا جس طرح کے مدارس ہیں جہاں کے اوپر تو کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں اس طرح کے زیادتی کے اتنے زیادہ بڑھتے ہوئے واقعات کیوں ہیں؟ وہاں کون سی چیزیں اگنائٹ کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو؟ تو مجھے تو لگتا ہے سر یہ جو آپ نے ایک لاجک دی ہے اس کو کوئی بائی کرنے والا نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ دوسرا سٹانس آیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا۔ ڈاکٹر معید کے ساتھ پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے، تو ایک پبلک رائے تو اس کے بارے میں چلے ایک ایک پبلک سینٹیمنٹ یہ تھا، لوگ غم و غصے میں تھے کہ کسی طرح سے اس بندے کو پکڑا جائے اور سر عام سے لٹکا دیا جائے اس طرح کی ایک عبرت بنانے کے لیے۔ لیکن میری حیرت اس وقت انتہا کو چھو گئی جب عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان، کہ ہاں میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ ایسے لوگوں کو نہ چوکوں کے اندر لٹکا دیا جائے یا کیسٹریشن یا نہ مرد بنانے کے کچھ نہ کچھ لاز پاس کر دیے جائیں۔ دیکھیں جب یہ بات عام عوام کر رہی ہوتی ہے وہ تو ایک چلو پھر سینس بناتی ہے لوگوں کا غم و غصہ، ایک پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر مطلب اتنی سینسٹیو پوزیشن اور بڑی پوزیشن کے اوپر ایک بندہ یہ بات کرے تو بڑی ایک اس کے اوپر عجیب سی بھی لگتی ہے۔ اس کی ون آف دا مین ریزن یہ ہے کہ جب یہ وہ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو کیا اس سے پہلے اس کے جتنے بھی اتنے زیادہ ٹیم ہے، اس کی کیبنٹ ہے، اس کو یہ بتاتے نہیں کہ ایسے لاز پاس کرنے میں کیا وجہ ہے، ایسے لاز کیوں نہیں پاس ہو سکتے، کیا ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ فار ایگزامپل سیولائز ورلڈ آپ کو یہ کرنے دے گی آپ چوکوں کے اندر بندے اکٹھے کر دیں؟ آپ کے بہت سارے اس طرح کے سافٹ لونز جو آپ کو ملتے ہیں اس میں بہت ساری آپ کی سافٹ شرائط بھی ہوتی ہیں جو آپ کو پوری بھی کرنی پڑتی ہیں۔ جی ایس پی سٹیٹس جس کے تحت آپ یورپ کی منڈیوں تک آپ کو رسائی ملی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ کلیئرلی ہے ساری کی چیزیں کہ یہ پبلک ہینگنگ ہو گئی یا جس سے سزائے موت کے قانون ان کے اوپر نظر ثانی ہو، اور یہ مطلب یہ سٹیٹس آپ سے ایک دم سے وہ چھن سکتا ہے اور اس کا کتنا بڑا ڈنٹ پڑ سکتا ہے آپ کی اکانومی کو۔ اس کا یہ مطلب ہے یہ بہت ساری چیزیں بالکل آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو پتہ ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی پھر کیا ریزن ہے پرائم منسٹر کا اس بات کو بار بار دہرانا؟ آئی تھنک ایک وتیرہ ہے پرائم منسٹر کا بھی اور اوورال پی ٹی آئی کا بھی کہ دے جسٹ پلے فار دا گیلری۔ ریالٹی کیا ہے، کام کرنا ہے گراؤنڈ پہ کہ یا نہیں کرنا، یہ صرف اور صرف پبلک کی سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ بس ایک گیلری کے لیے کہتے ہیں واہ واہ بلے بلے ہو جائے کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ اب میں تو کہتا ہوں بندوں کو لٹکا دو، جلا دو، ان کو نامرد کر دو، کچھ کر دو۔ اگر آپ اس کی تھوڑا سا ریالٹی میں جا کے اگر دیکھتے ہیں حالات کیا ہیں تو تقریباً سٹیٹسٹکس آپ کے یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو اس طرح کے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے، بالکل کوئی ان کو لوگ رپورٹ ہی نہیں کرتے، لیکن جو اگر رپورٹ بھی کرتے ہیں تو تقریباً 4% ایسے لوگ ہیں جن کو کنوکشن ہوتی ہے، جن کو سزا ہوتی ہے۔ 96% تو کیسز کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا تو ان بٹوین کہیں نہ کہیں ایک سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے یا اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے پیسے والے لوگوں کو، غریب لوگوں کو، کہ سم ہاؤ اپنا کیسی بیک ٹریک کر دیتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا اس کا حل یہ ہے کہ آپ سزائیں زیادہ کریں یا لوگوں کو لٹکا دیں، اس کا حل مور اور لیس سسٹمیٹک ہے، لیکن خان صاحب اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ ون آف دا مین ریزن یہ ہے
کیونکہ سسٹمیٹک چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو پالیسی بنانی پڑتی ہیں، پالیسی میکرز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ پھر آپ کو دوسری چیز یہ کہ آپ کو تھوڑا سا پیشنس بھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ سسٹم کے اندر بیسک چینجز کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ایک ٹائم لیتی ہیں۔ میں تھوڑا پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھ رہا تھا تو مجھے جتنی ایک بات سمجھ آئی ہے میری ناقص رائے میں، تقریباً 3 چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو بناتی ہیں۔ ان میں پہلا پولیس ہے، دوسرا آپ کا پروسیکیوشن آ گئی، تیسرا آپ کا جسٹس سسٹم آ گئی۔ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں کیسے امپیکٹ کر سکتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ کنوکشن ریٹ کسی طرح سے اوپر چلا جائے۔ سب سے بیسک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو بالکل گراؤنڈ کے اوپر ہے، گراؤنڈ زیرو کے اوپر ہے، وہ پولیس ریفارمز ہیں۔ لیکن پولیس ریفارمز میں خان صاحب کتنے سیریس ہیں وہ آپ صرف پنجاب آئی جی کے تعیناتی کے اوپر ہی دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ تھوک کے حساب سے آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں۔ لیکن پولیس کی تھوڑی سی ریفارم سے متعلق یہی ہے کہ کم از کم اس طرح کے ایک ماڈل تھانے بنائے جائیں جہاں کے اوپر جو بیچارہ وکٹم ہے اسے یہ نہیں ہے کہ وہ جب جائے گا اسے یا کسی بھی طرح کی وکٹم بلیمنگ یا شیمنگ کی جائے گی، وہ ایک پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جائے اور اپنی اس کی ایف آئی آر اور کوئی اس طرح کے لاز بنائے جائیں کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ لیڈیز آفیسرز تعینات کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ لا بنا دیں کہ جب ایک وکٹم تھانے میں جائے گا تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر مسٹ ہونی چاہیے۔ جب آپ اس طرح کے کچھ چھوٹی چھوٹی کسی طرح کے بھی طریقہ کار سے معاملات کو چلائیں گے، تھوڑے سے ریفارم لائیں گے، اس سے کم از کم ایک چیز یہ ہو جائے گی کہ بہت سارے معاملات جو اس طرح کے وکٹم ہیں یا کیسز ہیں وہ رپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تو تقریباً آدھے سے زیادہ تو کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد پولیس کے اندر کا آپ کو انویسٹیگیشن آفیسر، آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ان قسم کے کیسز کے اوپر۔ جو آج کل کے ہمارے پولیس کے اندر کا نظام ہے، جو آپ کے آئی او اے ہیں یا انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، وہ تو اتنے سکلڈ بھی نہیں ہیں اور نہ ان کی کوئی اتنی ول پاور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح کے وہ ایویڈنس کرتے ہیں یا تو پھر یہ کہ کوئی گریڈ بھی ہے، لالچ بھی ہے، تو وہ ایویڈنس بھی ایسے ہی اکٹھے کرتے ہیں، تو کیس آپ کا آلریڈی ایف آئی آر لکھتے ہوئے سمیت اور ملزموں کو گرفتار کرتے تک آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر اتنا اس کو کمزور کر دیتا ہے، کنوکشن کے تو چانسز ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سٹیپ نمبر 1 ہے۔ دوسرا آپ کا آ گیا پروسیکیوشن۔ اس سے پہلے ایک یہ ہوتا تھا پروسیکیوشن کی ایک الگ سی برانچ ہے پاکستان کے اوپر، تو جب کیس پولیس سے جاتا ہے تو اس کے بعد پروسیکیوشن والے آ جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر پروسیکیوشن آفس اتنا ٹوتھ لیس ہے، مطلب ان کی کوئی سہ نہیں ہے۔ ایک انویسٹیگیشن آفیسر جو پولیس کا ہے اس کے آگے آپ کے پروسیکیوشن آفیسر کی کوئی سہ نہیں ہے۔ پروسیکیوشن آفیسر اسے یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم نے مواد صحیح طریقے سے اکٹھا نہیں کیا۔ پروسیکیوشن آفیسر کوئی کیس کے اوپر اپنی رائے نہیں دے سکتا، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یار اس کیس میں کون کون سی دفعات لگ سکتی ہیں۔ مطلب پروسیکیوشن آفیسر کی جسٹ یہ ایک فائنل رپورٹ آئے گی، وہ یوں کا توں اٹھاتا ہے، منہ اٹھا کے وہ آپ کی تیسری جوڈیشری کو آگے دے دیتا ہے۔ حالانکہ اور جب کیس جوڈیشری کے آگے جاتا ہے، جو آپ کی پروسیکیوشن آفیسر ہے وہ آپ کی جوڈیشری کی آنکھیں اور کان ہیں، وہ پورا کیس بنا کے لاتے ہیں۔ اب ان کا کوئی اپنا جب رول ہی نہیں ہے، کیس جاتے ہی صرف انویسٹیگیشن آفیسر کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح کا ایک فالٹی قسم کا کیس آئے گا، جج کی بہت زیادہ بھی اچھی نیت ہو، وہ اس کے اوپر بس اسی طرح کا فیصلہ آئے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کنوکٹ بھی نہیں ہوتے۔ مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اور اگر ہوں بھی تو ججز ہمارے جو کیسز ہیں وہ اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ انصاف ملتے تک بیچارہ کون جیے اور کون مرے۔ بہرحال ججز کا بھی اتنا زیادہ پرابلم ہے کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ ان سب کیسز کے اوپر ایک رائٹ ٹائم کے اوپر فیصلہ دینا وہ بھی ایک بڑا مشکل ہے۔ اور ریسٹ وی آلریڈی ڈسکس کہ جب ان کے پاس کیس ہی اتنا کمزور آئے تو اس کو کنوکٹ بھی کرنا کتنا ایک بڑا پرابلم ہے۔ تو یہاں پہ ایک اس کا ان اے نٹ شیل جو مجھے لگتا ہے کہ آپ سزائیں کتنی بھی خطرناک دیں، لٹکا دو، جلا دو، مار دو، کچھ بھی کر دیں، لیکن جب تک کرمنل کو یہ بات پتہ ہے کہ جرم اتنا بھیانک جرم کرنے کے بعد بھی صرف 4% چانسز ہیں کہ اگر ایون وہ پکڑا بھی جاتا ہے تو وہ کنوکٹ ہوگا، تو اس ریشو کے ساتھ تو آپ بالکل اس طرح اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کا حل سسٹمیٹک چینجز ہی ہیں۔ جب کرمنل کو یہ پتہ ہوگا کنوکشن ریٹ 80-90% ہے، 80-90% چانسز ہیں کہ میں پکڑا بھی جاؤں گا، مجھے سزا بھی ہوگی، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ خود بہت یہ کیسز کس طرح سے نیچے کی طرف بھی آتے ہیں۔ اینی ویز پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر بڑا ایک ڈیٹیل ہم ولاگ بھی کریں گے اور اس کو تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس میں جو ایک پیچیدگیاں ہیں اور کیا وجہ یہ امپروو نہیں بھی ہو رہا، ہر حکومت آتی ہے لیکن کر نہیں پاتی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن وہ ایک اسپیشل ولاگ ہے۔ آج کے ولاگ کا مین پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنے کی بات ہے
کہ ہم نے یہ جو رانگ نمبر آج میں نے اپنے ولاگ میں مینشن کیے ہیں، اس طرح کے رانگ نمبر سے ہم نے دور رہنا ہے. ہم نے اپنے پالیسی میکرز کو تھوڑا پش کرتے رہنا ہے کہ وہ تھوڑا ایک سسٹمیٹک چینجز کی طرف جائیں، رادر کہ یہ جو گیلری شاٹس ہے یہ آ کر پلے کرتے رہیں. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ ہیئر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.